السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دوستوں سے ایک عمرے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کل میں نے پشتو میں ایک ویڈیو بنایا تھا، اور یہ کچھ نئے قوانین 2-3 قوانین آئے ہیں ان کے حوالے سے جو مارچ میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک پاکستانی بھائی نے فون کیا تھا کہ ہم نے ریاض میں ایک مکتب والے سے عمرے کے لیے تصریح لیا تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پولیس نے وہاں گرفتار کیا، جیل میں لے کے گیا، پیپر پہ فنگر لیا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا۔ مطلب کیا ہے دوستو، اب اگر آپ کے پاس اوریجنل تصریح ہوتا، اگر آپ نے خود توکل نامہ حساب وہاں اکاؤنٹ بناتے، پھر آپ اعتمرنا سے خود اپنے لیے تصریح لیتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 نمبر تصریح آپ کو دیا ہوگا اور اس وجہ سے آپ کو یہ مشکل پیش آئے ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو، آپ لوگ اگر عمرے پہ جانا ہے آپ لوگوں نے، تو خدا کے لیے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ خود آپ توکلنا پہ اپنا اکاؤنٹ کھولے، بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن دے دے وہاں، اس کے علاوہ پھر آپ نے وہاں جانا ہے اعتمرنا پہ۔ وہاں پر ابھی نیا نظام آیا ہے کہ آپ نے حجز موعد میں آپ نے 20 ریال آن لائن پے کرنا ہے ٹرانسپورٹ کا، اس کے بعد ہی آپ کو موعد مل سکتا ہے، تصریح مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خود ہی آپ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے، کسی کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو 2 نمبر تصریح دے دے، پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ کا فنگر لگ گیا تو اس لیے ان چیزوں میں آپ لوگ احتیاط کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بھائیو کہ کل میں نے جو دوسرا ویڈیو بنایا تھا وہ یہ تھا دوستو کہ وزارت العمل کی طرف سے کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں لوگوں سے کہ آپ 6 فروری تک آپ تجاویز دیں کہ یہ جو عقد ہے پیپر والا عقد، اس کو ہم کینسل کر رہے ہیں، اس کو الیکٹرانک عقد پہ منتقل کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ اپنا تجاویز دیں۔ ایک یہ ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہوا تھا دوستو کہ جو فترہ تجربیہ تھا، 90 دن میں اگر کوئی دوست پاکستان سے آتا، انڈیا سے آتا یہاں، تو اگر تو وہ 90 دن کے اندر کفیل سے اگر اس کے معاملات طے نہیں ہوتے تو اقامہ نہیں بنا تھا اس کا، اور اس کو ایگزٹ لگا کے واپس بھیجتا ہے۔ لیکن ابھی اس کا جو 90 دن ہے اس کو ابھی وزارت العمل کہتے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا رہا ہے، 180 دن پہ لے کے جا رہا ہے۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوا دوستو، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ لیں، اس کو ہم 180 دن پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوا دوستو کہ جو 90 دن ہے اس کو ہم 180 پہ لے کے جا رہا ہے۔ اگر اسی میں بھی کفیل کو عقد کا کام مل گیا تو وہ اپنے ورکر سے، جو کمپنی کا ورکر ہے، ان سے عقد کر کے اپنا کام ہی کروا سکتے ہیں ان 180 دنوں میں۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ جو دوست کمپنی میں آیا، ابھی سائٹ میں نہیں گیا ہے، ابھی کمپنی میں ہے، اب کمپنی کے آفس میں ہے، جیسا ہی یہ سائٹ میں جاتا ہے تو وزارت العمل کے قانون کے مطابق اسی دن سے اس کا تنخواہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی جو ہے نا ایک زبردست خبر ہے۔ اور باقی دوستوں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات جاری ہے، جو کیا نام ہے، انشاءاللہ یہ مکتب عمل کا جو فیس ہے، اس حوالے سے بھی فی الحال بات جاری ہے۔ اللہ کرے، اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ مرافقین کا جو ٹیکس ہے اس پہ بھی فی الحال بات چیت جاری ہے، جو بچوں کا، جن کے یہاں بچے ہوتے ہیں وہ ہر مہینہ پے کرتے ہیں 400 ریال، تو اس پہ بھی بات چیت جاری ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ختم تو نہیں ہوگا لیکن وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کا وجہ ہے تو دوستوں کہ یہاں پر بہت سے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ یہاں فیملی ہوتا تھا اور وہ جو ہے نا اپنا فیملی کے لیے پیسے یہاں خرچ کرتے تھے، گھر کرائے پہ لیتے تھے، تو اس وجہ سے ابھی وہ سفارشات مانگ رہا ہے کہ یار آپ اس پہ کہیں کہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو جیسا ٹائم آگے جا رہا، یہ مارچ قریب آ رہا ہے، تو انشاءاللہ نظام بھی انشاءاللہ قریب آ رہا ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ کہ بہت ہی
اچھے خوشخبری ملے، خاص کر ان دوستوں کو جن کے اقامے ابھی مطلب 10,000 سے 12,000 ریال میں بنتے ہیں، خاص کر جن دوستوں کے حروب ہوا ہے، اللہ کرے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے، اللہ کرے کہ جن دوستوں کے اقامے ختم ہے 1-2 سال سے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے۔